دوسری بات، توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر کام کے کرنے کے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں باقاعدہ شریعت کے اندر۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی توبہ کی قبولیت کی شرط ہے اخلاص، کہ وہ توبہ کے الفاظ یہاں سے نہیں، یہاں دل سے آنے چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرتے ہوئے توبہ کی جائے، یہ پہلا بنیادی جو شرائط میں سے شرط ہے۔ توبہ کی شرائط میں سے دوسری شرط ہے ندامت، شرمندگی کا اظہار، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اس انداز سے بیٹھا جائے کہ یا اللہ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں تیرے سامنے، اتنا نادم ہوں تیرے سامنے کہ میرے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر سکوں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ترک معاصی، آئندہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا، یعنی جس گناہ کی عادت اور لت پڑ چکی ہے، فرمایا اس سے باہر آنے کے لیے محنت کرنا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ ہمارا کام جہاں تک ہمارے بس میں ہے وہ کرنا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ایک گناہ ہے جس کی عادت پڑ گئی ہے، اب وہ تو نہیں چھوٹ سکتی۔ کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے گناہ، تو اس میں ہمیں ایک اصول ذکر کیا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ آپ نے فرمایا اتنا کرنا جتنی آپ کی طاقت ہے، جہاں آپ کی طاقت ختم ہو جائے، جس سے آگے آپ نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کر پھر تم وہ آیت پڑھو جو اصحاب کہف نے پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لیکن پہلے اپنا پورا زور جہاں تک لگ سکتا ہے، جیسے اصحاب کہف جب بادشاہ نے ظلم کیا وہ وہاں نہیں بیٹھے، اٹھے اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آگے ہم کہاں جائیں گے، واپس آئیں گے تو بادشاہ قتل کر دے گا، آگے جا رہے ہیں تو کہاں تک جائیں گے۔ بالآخر ایک مقام پر پہنچ کر ان کی بس ہو گئی کہ اب اس سے آگے اگر جائیں گے تو بھی مر جائیں گے، واپس جائیں گے تو بادشاہ بھی ہمیں کیا کر دے گا، مار دے گا۔ اب یہاں رک کر انہوں نے اللہ کے سامنے کیا دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یہاں تک ہمارے بس میں تھا نا، کر دیا ہم نے، اب اے اللہ اس سے آگے نکالنا، لے کے جانا، سنبھالنا اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے پھر ایسا کرم کیا کہ 309 سال ایک غار میں ان کو سلا دیا۔ 309 سال کے بعد دوبارہ اٹھا کے اس شہر کی طرف واپس بھی بھیجا، کر کے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے چنگل میں پھنس گئے تھے، اب انہیں معلوم تھا کہ محل کے سارے دروازوں کو لاک کر دیا ہے، باہر جانے کا راستہ تو نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میں یہیں بیٹھ جاؤں، بلکہ باوجود دروازوں کے بند ہونے کے حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑے۔ کیا میسج دیا کہ یہاں سے اس دروازے تک بھاگ کر جانا تو میرے بس میں ہے نا، دروازہ کھولنا نہ کھولنا وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن وہاں تک تو جاؤں میں نا جہاں تک میں کر سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام جب دروازے پر پہنچے تو اللہ کی ذات نے آٹومیٹکلی سارے دروازے کھول دیے، کھول کے دیکھا ہے۔ یہی پیغام دیا ہے کہ جہاں تک ہمارے بس میں ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے، اور جہاں ہماری کوشش ختم ہو جائے
وہاں اللہ سے پھر یہ توفیق مانگی جائے کہ پروردگار عالم، کیونکہ تیرا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہماری طاقت یہاں تک تھی، ہم نے اپنی طاقت آزما لی، اب اس سے آگے تو ہمیں سنبھال لے۔ پھر دیکھیے گا اللہ کی ذات کی مدد کیسے آتی ہے، حیران کر دے گی اللہ کی مدد۔ تو لہٰذا تیسری شرط یہ ہے کہ ترک معاصی، گناہ سے اپنے آپ کو باہر لانے کی بھرپور کوشش کی جائے آخری حد تک۔ کیوں؟ اس میں ایک بات اور بڑی قابل غور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایسا شخص کہ جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد جا کر پھر وہی گناہ کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہمارا ایک دوسرے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے اور ہم ایک وقت میں جائیں اس کے دروازے پر جا کے معافی مانگیں، بھئی معاف کر دو، صلح صفائی ہوگی، باہر نکل کے پھر وہی کام کر دیں اس کے خلاف، وہ چھوڑے گا ہمیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نمبر 4، مستقبل کے اندر نافرمانی سے بچنے کا پختہ عہد کرنا، دل کے ساتھ عہد کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا گناہ، نہیں کروں گا، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اور نمبر 5، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، غلطی ہو گئی اس کے فوراً بعد فرمایا کہ توبہ کر لو، کیونکہ موت زندگی کا کسی کو نہیں پتا۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور جب اب آخری وقت آ گیا اب اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تو فرمایا اب غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک وہ حالت غرغرے میں نہیں چلا جاتا، یعنی آخری وقت میں نہیں چلا جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ توبہ کی 5ویں شرط ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے۔